کسی انسان کے دل میں یہ والی کیفیت ہوگی تو اس کے دل پہ جا کے کام کی بات ایسے چپکے گی جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے، جا کے اس پہ ایسے وہ بات اس کے لیے مؤثر ہوگی۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو باتیں دل سے دور دور گرتی رہتی ہیں، دائیں بائیں گرتی رہتی ہیں، اور دل کا رخ میرا بھی اور آپ کا بھی سب کا اللہ جل جلالہ کی طرف ہو کہ ہم ایک بہت عظیم الشان کام کے لیے جمع ہیں، اور اس نیت کے ساتھ جمع ہیں کہ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے حلق سے نیچے بھی اتر جائیں۔ اس وقت بہت بڑی معاشرے کو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ تعلیمات اب زندگیوں میں، ہماری گفتگو میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے گھر کے دسترخوانوں پہ، ہماری رشتہ داریوں میں، ہر جگہ پہ ان کی جھلک، ان کا اثر نظر آئے۔ آج سن 10 نبوی کے واقعات پہ بات ہے، اس میں 3 مختصر واقعات ہیں، ایک ذرا تفصیلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے ویسے تو سینکڑوں معجزے عطا فرمائے، ان میں سے ایک عظیم الشان اور مشہور و معروف معجزہ جس کا قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے، وہ ہے معجزہ شق القمر، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں بیان فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند کیا ہو گیا؟ 2 لخت ہو گیا، چر گیا، درمیان سے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ اسی 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ تھے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا گھر دار ارقم دعوت کا ابتدائی مسکن ہوتا تھا۔ یہ دونوں حضرات ساتھ تھے۔ 13 تاریخ کا دن تھا، 14ویں کی رات تھی، چاند اپنے پورے تمامیت اور کمال پہ تھا۔ اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں۔ عربوں میں ماحول تھا، چاندنی راتوں میں جاگتے تھے، شعر و شاعری کہتے تھے، جاہلیت کے قصے ایک دوسرے کو سناتے تھے، ایک دوسرے کے حسب و نسب پہ فخر کرتے تھے۔ اس کے لیے چاند والی راتوں میں جو کہ روشنی زیادہ ہوتی، خوف و ہراسمنٹ کا ماحول نہیں ہوتا تھا، تو محفلیں جمتی تھیں، اس میں گناہوں کی چیزیں بھی ہو کرتے تھے۔ ایسی ہی محفلیں جمی ہوئی تھی، ان میں سے کچھ لوگوں نے آ کے حضور سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اپنے دعوے میں صادق ہیں تو پھر آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر کے دکھائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی ان کے لیے ہدایت کے اسباب مہیا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہی بات بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ دل میں ایک تکبر تھا، دل کے اندر ایک ہٹ دھرمی تھی۔ یہ کبر بہت بڑی بیماری ہے، انسان کی اصلاح میں ہمیشہ یہ رکاوٹ رہتی ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ رہتی ہے۔ اگر اس کا ہم جسمانی بیماریوں سے تقابل کریں نا، تو آپ ہمیشہ کینسر اور کبر کو برابر سوچا کریں کہ جس طرح جسمانی امراض میں کینسر ایک موذی ترین مرض ہے، خوفناک ترین، اذیتناک ترین مرض ہے، بالکل اسی طرح روحانی امراض کی فہرست میں کبر اور تکبر اور عجب اور بڑائی اسی درجے کی روحانی بیماری ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اس کے بھیانک ہونے کا عالم دیکھیں کہ ایک انسان اسلام سے محروم رہا کبر کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے۔ کتنے لوگ ہدایت سے اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں، دین کے قریب آنے سے اس وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب یہ واقعہ جس طرح ایمان والوں کے لیے ایمان کے کمال اور تقویت کا ذریعہ بنا، اب یہی چیز ان کی ہٹ درمی میں اضافہ بن رہی ہے، اضافے کا باعث بن رہی۔ وہ کہنے لگے اچھا ہم تو سمجھتے تھے آپ کا جادو زمین پہ چلتا ہے،
آپ کا جادو تو آسمان پہ بھی چلتا. مشہور کیا ہوا تھا نا کہ کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہیں، کوئی کہتا تھا کاہن ہیں، اور کوئی کہتا تھا کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ، اور کوئی کہتا تھا ساحر و جادوگر ہیں. مختلف، جس کا جتنا ظرف تھا، جس کے ظرف میں جو تھا، اس نے ان تانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو زخمی کیا، تکالیف پہنچائی. تو اس لحاظ سے انہوں نے بات کی. تو جادوگر ہونے کا بھی الزام آپ کے اوپر لگایا جاتا. اصل میں ایک لاجک سمجھیں، جو اعتراض ہوتا ہے نا، یہ فہم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. کثرت اعتراض قلت فہم کا نتیجہ ہے. جس بندے کو بہت زیادہ اعتراضات ہوتے ہیں نا، اسے بات سمجھ ہی نہیں آئی ہوتی. جسے بات سمجھ آ جاتی اسے اعتراضات نہیں پیدا ہوتے. یا اعتراض کا باعث قلت فہم ہوتی ہے کہ بات سمجھنے سے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا اس کی وجہ ہوتی ہے اطاعت سے جی چرانا. یہ آپ اس معاشرے کے اندر یہ دونوں طبقے آپ کو ملیں گے. ایک طبقہ اسلام پہ اعتراضات کی بچھاڑ کرنے والا وہ ہوگا جو نالائق ترین ہوتا ہے، اسلام کے احکامات کی الف با سے واقف نہیں ہوتے، اور بڑے بڑے سوالات ان کو پیدا ہوتے ہیں. یہ ہمارے جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، ایک بہت بڑا دینی گھرانہ، ان کا ایک بیٹا ایسے ڈی ٹریک ہوا، الحاد میں چلا گیا، بعد میں واپس آ گیا، بڑا مبلغ بنا، اور اس کے ہاتھ پہ کئی غیر مسلمان ہوتے ہیں. تو میں نے اس کی رویداد پڑھی، اس کی ساری زندگی کا نشیب و فراز پڑھا. تو اس نے لکھا کہ جب میں بھٹکا تھا تو دوبارہ راہ راست پہ کیسے آیا. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہو. ایک بار بھٹکنے کے بعد دوبارہ راہ راست پہ، خاص طور پہ جو نظریاتی طور پہ بھٹکتے ہیں نا. تو اس نے کہا کہ میں مختلف ملکوں کا سفر کرتا ہوں. اس وقت تو کینیڈا میں مقیم ہے، مختلف ممالک میں آنا جانا تھا اس کا، تعلیمی حوالے سے اور معاملات میں. کہتے ایک جگہ میں گیا تو مجھے ایک عرب مفسر ملے. تو کہتے میں نے اپنے مزاج کے مطابق، کہ بس مولوی ملے اعتراضات شروع، اپنے مزاج کے مطابق اس کے سامنے سوالات شروع کر دیے. کہتے انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگے کہ جس اسلام پہ تمہیں اتنے زیادہ اعتراضات ہیں، کبھی تم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ کہتا میں نے کہا ہاں تھوڑی بہت. کہ تم ایسے کرو، تم اپنے یہ سارے اعتراضات فی الحال موقوف کر دو، میں تمہیں ایک دورانیہ بتاتا ہوں. اتنا دورانیہ تم کسی کا بیان نہ سنو، کچھ نہ کرو، بس تم صرف غور و فکر سے قرآن پاک پڑھو. تم تدبر کے ساتھ معنی اور مفاہیم پہ غور و فکر کے ساتھ قرآن پاک پڑھو، پھر مجھ سے اعتراض کرو، میں تمہیں ہر اعتراض کا جواب دوں. تو وہ ڈاکٹر رضوان خالد اس کا نام ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس بندے کی بات میں اثر تھا، اس کے کہنے پہ یہ فیصلہ کر لیا کہ واقعی بات میں وزن تو ہے، کہ سمجھا ہے نہیں، اور اعتراضات میں نے ساری زندگی کرنا شروع کر دی ہے اس پہ. کہتے پھر میں نے قرآن پاک سے لو لگائی اور میں اس کو پڑھنا شروع کیا. تو کہتے قرآن پاک نے مجھے دوبارہ مسلمان کی ہے. قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے، قرآن پاک کی یہ حقانیت ہے. جو میں نے عرض کیا تھا نا حدیث پاک کہ امت گمراہ نہیں ہوگی جب تک ان دو ذرائع سے جڑی رہے گی. ان میں سے ایک بہت بڑی قوت جو اللہ کے نبی ہمیں دیکھی گئے وہ قرآن مجید کا سمجھنا سمجھانا ہے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ جی چاند کے ٹکڑے. تو میں نے عرض کیا کہ دو وجہ ہوتی ہے کثرت اعتراض کی. یا تو بات سمجھ نہیں آئی ہوتی، اور ایک بہت بڑے طبقے کو اسلام پہ اعتراضات اس وجہ سے ہوتے ہیں وہ کام چور ہوتے ہیں. اسلام دین ہے مشقتوں کا. آپ سیرت کا پہلا ورق الٹے اور آخری ورق پہ پہنچ جائیں تو داستان ہی قربانیوں کی ہے، مجاہدوں کی ہے. یہ تو کہتے ہیں نا داستان سرفروشوں کی، یہ سرفروش لوگ ہیں. یہ تو ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے پھر رہے ہیں.
یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو اسلام تو ایسی چیز تھی۔ اب ان لوگوں کے طبائع کے اندر اپنے آپ کو پابند کرنے کے متعلق ایک ڈنڈی پائی جاتی ہے، کہتے ہیں پابند نہیں کرنا اپنے آپ کو، کسی کا پابند نہیں کرنا۔ تو اپنی اس نفس پرستی کی وجہ سے اب اسلام، چونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ گردن نہادن، سر جھکانا، تو ان کا نفس کہتا ہے نہیں سر اٹھانا ہے، اسلام کہتا ہے سرنڈر، ماننا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پورے اسلام کا خلاصہ ماننا آ جائے، اللہ رسول کی مان کر چلنا آ جائے۔ اور یہاں نفس بات بات پہ کہتا ہے میں کسی کی کیوں مانوں، میں تو اپنی کروں، اپنی مانوں۔ معترض آدمی کے یہ دو امراض ہوتے ہیں، یا اسے دین سمجھ نہیں آتا، تو یا اس کا اطاعت سے وہ جی چراتا ہے، اس کا وہ نتیجہ نکالتا ہے اس طرح کہ وہ اعتراضات پہ اعتراضات کری جائے گا۔ جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں ہوں، یعنی وہ دین اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ رہا ہو اور اطاعت پہ آمادہ ہو جائے، اس کا یہ والا مسئلہ کم ہو جاتا ہے، پھر اسے اعتراض نہیں پیدا ہوتا، سوال بعض دفعہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اعتراض اور سوال میں کیا ہوتا ہے؟ فرق۔ سوال پیدا ہو جاتا ہے بعض دفعہ، کسی بات کا کوئی گوشہ سمجھ میں نہیں آیا، صحابہ کرام نے بھی سوال کیے۔ قرآن پاک میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ، شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، چاندوں کی کمی، چاند کی کمی بیشی کے متعلق آپ سے کچھ سوالات تو صحابہ نے بھی کیے، لیکن اعتراضات نہیں کیے۔ تو یہ اعتراضات تھے کہ زمین پہ بھی جادو چلتا، آسمان پہ بھی، کیوں جی چراتے تھے؟ اسلام کے اندر آ کے اطاعت والے راستے پہ آنا نہیں چاہتے تھے۔ ہمارے لیے اس کے اندر درس یہ ہے کہ جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی کے اشارے کی چاند ایسی لاج رکھتا ہے کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، ہمارا سخت دل اس پہ پارا پارا کیوں نہیں ہوتا؟ جب ہم ان کے احکامات کو سنتے ہیں تو کیا ہمارے اوپر سن کے اس بات کے اثرات ہوتے ہیں؟ ہمارا دل اتنا نرم اور مائل ہوتا ہے اطاعت کی طرف کہ ایک بہت بڑا سیارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نہیں، اشارے کی ایسی اطاعت کر کے دکھائے، ہم تو ان کے کلمہ گو امتی مسلمان ہیں، ہمارے دل پہ اس کا کتنا زیادہ اثر ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو دس نبوی کے اندر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح جب ہوا ہے، اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی، نبوت ملنے میں بھی 15 سال پڑے ہوئے تھے، اور اب نبوت ملے 10 سال ہو گئے تھے۔ کتنے سال کا ساتھ ہے ان کا؟ 25 سالہ ازدواجی زندگی گزاری ہے، اور اس دوران آپ کی اور کوئی زوجہ مطہرہ نہیں تھی، انتقال ہو گیا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح ہیں نا، تعدد ازواج، اس کی بہت بڑی حکمتیں ہیں، بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ نکاح صرف شہوت کے لیے نہیں ہوتا، یہ ملٹی فنکشنل چیز ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نکاح 50+ میں ہو رہے ہیں جا کے، یعنی عین جوانی کا جب جوبن ہے تو ایک شادی کی اور وہ بھی بیوس، جن کی عمر 40 سال تھی، ایسے عین جوانی جب شہوتیں عروج پہ ہوتی ہیں، اس جوانی کے 25 سال ایک بیوی کے ساتھ گزارے جو اپنے سے 15 سال بڑی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 ابو چلی جاتی ہے، پھر آپ کی پے در پہ شادیاں ہیں۔ یہ کس لیے ہیں؟ امت کے لیے اسوہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ مالدار خاتون سے شادی بھی کی، مڈل کلاس سے بھی کی، غریب سے بھی کی۔ جو جس سے شادی کر لے گا امت میں سے وہ سنتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر سے بھی شادی کی، ہم عمر سے بھی شادی کی،
اور زیادہ عمر سے بھی کیا کی شادی. جو جس عمر والی سے شادی کرے گا وہ سنتی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے میں شادی کی، آپ نے تھوڑے دور کے رشتہ داروں میں شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم